السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کرشن چندر، اس کی حالات زندگی اور ناول نگاری، اس کے متعلق آج ہم جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرشن چندر کا جنم 1913 میں ہوا اور 1977 عیسوی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کرشن چندر کی ولادت جو ہے، یعنی کہ اس کا جنم جو ہے 23 نومبر 1913 عیسوی کو بھرت پور راجستھان میں ہوئی، کہ راجستھان ہندوستان کی ایک اسٹیٹ ہے۔ وہاں پر ایک علاقہ، اس کا نام بھرت پور، اور بھرت پور میں اس کی ولادت ہوئی کرشن چندر جی کی 1913 میں 23 نومبر 1913 عیسوی میں۔ ان دنوں ان کے والد میڈیکل آفیسر تھے۔ اس کا مطلب کہ اس کا جو باپ جو تھا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، میڈیکل آفیسر، اور راجستھان میں تعینات تھے۔ یعنی ان کا باپ جو تھا وہ اسی راجستھان میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ ورنہ کرشن چندر کا آبائی وطن وزیر آباد پاکستان تھا۔ اس کا آبائی وطن یعنی جہاں کے وہ رہنے والے تھے وہ وزیر آباد پاکستان کے رہنے والے، چونکہ اس وقت ہندوستان پاکستان یہ ایک ہی ملک تھا۔ جو کرشن چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ تھا، یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان سمجھو یہ ایک ہی ملک تھا اس وقت، اس کو بھارت کہتے تھے۔ کرشن چندر کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا۔ اس کرشن چندر کے باپ کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا، جن کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یعنی کرشن چندر جو تھے وہ 4 بھائی تھے اور ان کی 1 بہن تھی۔ کرشن چندر سب سے بڑے تھے۔ کرشن چندر کے بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پہنچ گئے تھے، لیکن جب کرشن چندر بہت چھوٹے تھے تو ان کے باپ کی پوسٹنگ جو تھی وہ پونچھ میں ہوئی۔ پونچھ جو آج جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے، جموں میں پڑتا ہے، اور آپ تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کافی برسوں تک کے لیے مقیم رہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کافی عرصہ گزارا، کیونکہ باپ کی جو پوسٹنگ جو تھی وہ پونچھ میں ہی ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے تمام جو اہل خانہ کے افراد وہ یہاں ہی رہے۔ کرشن چندر نے 8ویں تک کی اپنی پڑھائی کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور اسکول وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول میں گزارا۔ تو کرشن چندر جی نے 8ویں تک کی اپنی پڑھائی، یعنی کہ 8th جس کو ہم کہتے ہیں، تو 8ویں تک اس نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ پونچھ میں ہی حاصل کی، اور پونچھ میں ایک اسکول تھا اس وقت وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول۔ یہ انگریزوں کے زمانے کا جو یہ اسکول تھا، جو تقسیم وطن کے بعد اسلامیہ اسکول پونچھ کہلایا۔ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو اس کا نام پڑا اسلامیہ اسکول، اس وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول کا نام پڑا پھر اسلامیہ اسکول، جب ہندوستان پاکستان الگ الگ ہو گئے۔
کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نثر کے مقابلے میں شاعری کی طرف زیادہ تھا، یعنی کہ شاعری کرنے کا زیادہ شوق تھا بچپن ہی سے اس کرشن چندر جی کو۔ لیکن ان کے شاعر استاد دینا ناتھ رفیع کے مشورے پر انہوں نے شاعری ترک کر دی۔ تو ان کا استاد جو تھا دینا ناتھ رفیع، انہوں نے کہا کہ آپ شاعری چھوڑ دو، تو انہوں نے شاعری کرنی چھوڑ دی یا شعر لکھنے چھوڑ دیے، اور پونچھ کے دوسرے استاد ماسٹر بشمبر ناتھ کی ترغیب پر اردو نثر کی طرف راغب ہوئے، یعنی کہ اب ان کا رجحان جو تھا، اب ان کی جو انٹرسٹ جو رہی وہ نثر کی طرف رہی، یعنی پروز کی طرف، نثر کی طرف رہی۔ ایک تو نظم ہوتے ہیں، دوسرا نثر۔ کرشن چندر کو مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار ناول پڑھ لیے تھے، کیونکہ کرشن چندر جی کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، یا ناولز جو تھے وہ پڑھنے کا کافی شوق تھا، یا بہت شوق تھا، کیونکہ انسان وہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ کسی چیز کو دل لگا کے لے لے، جب کسی میں وہ اچھی طرح سے انٹرسٹ لے لے تو وہ اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، جب کسی چیز میں اس کو انٹرسٹ ہو کہ میں اس چیز کو حاصل کروں۔ اسی طرح کرشن چندر کو مطالعے کا اتنا شوق تھا، یعنی کہ پڑھنے کا، لکھنے کا اس کو اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ہی انہوں نے داستان الف لیلا، ایک بڑی دلیل کی کتاب ہے الف لیلا، اور بنگالی ادیب رابندر ناتھ ٹیگور کے تمام شاہکار ناول پڑھ لیے تھے، کیونکہ رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ ایک بہت بڑے ادیب ہندوستان کے گزرے ہیں۔ تو ان کے جو ناولز ہیں، جتنے بھی انہوں نے ناولز لکھے ہیں، بڑے بڑے ناولز لکھے ہیں، وہ تمام ناول جو ہیں اس کرشن چندر جی نے بچپن میں ہی پڑھے، اس لیے اس کو بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے شاعری میں میر و غالب، یعنی میر تقی میر، غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کے علاوہ رباعیات، خیام کو بھی ازبر کر لیا تھا، یعنی کہ میر تقی میر کی جو شاعری یا غالب کی جو شاعری، جو کتابیں یا خیام کی کتابیں، وہ اس نے بھی ان کو بھی انہوں نے پڑھ لیا۔ 16 برس کی عمر میں کرشن چندر کو اعلیٰ اور بہترین تعلیم کے لیے جان سے عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 عیسوی میں لاہور روانہ ہونا پڑا، یعنی کہ 16 برس کی، کیونکہ 8ویں تک انہوں نے جو اپنی تعلیم پونچھ میں ہی حاصل کی، اس کے بعد اس کو پونچھ سے لاہور روانہ ہونا پڑا، یعنی کہ واپس جانا پڑا، عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 عیسوی میں لاہور روانہ ہونا پڑا، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے بعد 1943 عیسوی میں بی اے کی ڈگری حاصل کر لی، یعنی کہ BA کر لیا۔ کہاں پر؟ لاہور ہی میں۔ کس کالج میں؟ کرسچن فارمن کرسچن کالج میں انہوں نے FSc، اور اس کے بعد 1933 عیسوی میں انہوں نے وہیں BA کی، یعنی کہ بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے انگلش میں، یعنی کہ انگریزی میں انہوں نے ماسٹر آف آرٹس، یعنی کہ MA کیا انگلش میں، انگریزی میں، اور لاہور کالج سے 1937 عیسوی میں قانون کی ڈگری، یعنی کہ 1937 عیسوی میں انہوں نے لاہور
کالج سے LLB کیا تو کرشن چندر نے اپنے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال پر PhD یعنی انہوں نے اس پر تحقیقی PhD کا تحقیقی کام بھی شروع کیا تھا، لیکن مالی حالت تنگ ہونے کی وجہ سے تحقیق ادھوری چھوڑنا پڑی۔ تو کرشن چندر جی کے اولین افسانے اس وقت کے مشہور اردو رسائل و جرائد ہمایوں، ادبی دنیا، ادب لطیف، شاہکار، نیرنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں چھپتے رہے، یعنی کہ ان کے افسانے ان جرائد میں یہ وہ چھپتے رہے، ان کے افسانے اس کے کرشن چندر جی کے، یعنی کرشن چندر جی نے آپ اس کے بعد اپنے افسانے لکھنے شروع کر دیے۔ 1939 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال شائع ہوا، جبکہ ان کا پہلا ناول شکست 1943 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں ملازمت کی، جہاں راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، نونیم راشد، عبیدر ناتھ اشک جیسے ادیب ساتھی بنے۔ آئندہ اس کے بعد فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری، میرا جی، کیفی اعظمی، عصمت چغتائی اور اختر ایمان جیسے قداور اور ہم عصر ادبا کی صحبت میں ان کا فن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، یعنی کہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ریڈیو میں بھی ملازمت کی اور بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ بھی کام کیا، اور جو فلموں میں کام کرنے والے جو بڑے بڑے ادیب تھے یا جو رائٹرز تھے جو فلمیں لکھتے ہیں یا وہ جو ان میں ریکارڈ جس کو ہم کہتے ہیں شاعری کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، جیسے ساحر لدھیانوی یا مجروح سلطان پوری، جن کو ہم آج بھی سنتے ہیں ریڈیوز پہ، ٹی ویز پہ، ان کے ریکارڈ وغیرہ جو ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو کرشن چندر کے کچھ اہم ناولز یہ ہیں: جب کھیت جاگے، جو ناول ان نے لکھے ہیں: جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کریاں، ایک گدھے کی سرگزشت، غدار، ایک عورت، ہزار دیوانے، یہ اس کے ناولز ہیں۔ آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناؤ، لندن کے 7 رنگ اور میری یادوں کے چنار وغیرہ، یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو ناولز ہیں وہ لکھے کرشن چندر جی نے۔ جب کھیت جاگے، 52 پتے، طوفان کی کریاں، ایک گدھے کی سرگزشت، غدار، ایک عورت، ہزار دیوانے، آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناؤ، لندن کے 7 رنگ یعنی انگریز کے رنگ، میری یادوں کے چنار ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے خصوصی طور پر 3 مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے، جیسے چڑیوں کی الف لیلا، بچوں کے لیے انہوں نے بھی یہ ناول لکھی، چڑیوں کی الف لیلا، الٹا درخت اور لال تاج، الٹا درخت اور لال تاج۔ تو آخر 1974 میں کرشن چندر نے آخری بار اپنے اہل خانہ کے ساتھ پونچھ کا سفر کیا۔ آخر کار 1977 میں 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، یعنی 1977 میں ان کا انتقال ہو گیا، 64 برس 64 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو، یعنی اس دنیائی فانی سے وہ چلے گئے۔ اتنی بہت بڑی شخصیت تھے، اتنا کام کیا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور اپنا لوہا منوایا، یعنی انہیں اپنی زندگی میں
بچپن سے ہی کشمکش کی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے اور دوسروں کے لیے ایک راہ مشعل بن گئے۔ تو میں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور کتاب بھی دیکھیں گے، کتاب پر بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی شکریہ۔